اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور روزی جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے تعلق۔ صدق اللہ العظیم۔ ایز یوزول ہم آج بھی جو ہے وہ قرآن حکیم کو رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جو بھی آیات ہمارے سامنے آئیں گی وہ ہمارے موجودہ مسائل کا حل ہوں گی، یا جو بھی آیات ہمارے سامنے آئیں گی وہ ہماری زندگی میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کریں، اس کا ریفرنس ہم کو بھی بتائیں۔ جی علی بھائی۔ جی یہ سورہ انبیاء ہے، 21ویں سورت، اس کی آیت نمبر ہے 24۔ سورہ انبیاء 21ویں سورت اور آیت نمبر ہے اس کی 24۔ جی جناب پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ ہیں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جی، اتخذو کہتے ہیں پکڑ لینے کو، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو انسانی ذہن جو ہے کچھ چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس کو ہم انگلش میں بلیف کہتے ہیں یا عربی زبان میں عقد کہتے ہیں، یعنی بندھن، گرہ پڑ جانا۔ تو گرہ باندھ لیتا ہے انسان کسی چیز کو، اور یہ ایک مائنڈ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ان کو ٹھیک سمجھتا ہے اپنے لیے، اور اس کے بعد اس کو گرہ باندھ کر اپنا ایک عقیدہ بنا لیتا ہے۔
اب یہ عقیدہ جو ہے وہ حق کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ریئلٹی کے اوپر بھی بیس کر سکتا ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ کسی ایلیوژن پہ یعنی کسی وہم اور گمان پہ بھی بیس کر سکتا ہے. تو مائنڈ کا ایٹریبیوٹ ہے. مائنڈ جدھر بھی جائے گا، جدھر بھی چلے گا، جیسا بھی وہ پرسیو کرے گا اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اور ویسے ہی اس کو نوشنس بھی آئیں گے، وہ قیاسات بھی کرے گا اس کے اوپر، اور اس کو بار بار دہراتا بھی رہے گا، اور پھر اس کو عقیدے کے طور پر مضبوطی سے باندھ بھی لے گا. تو یہ مائنڈ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کسی بھی بات کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جو کہ ریئل بھی ہو سکتی ہے اور جو کہ ان ریئل بھی ہو سکتی ہے، ایلیوژن پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے. پھر کیا چیز ہے جس سے انسان ریئلٹی کی طرف آ سکتا ہے؟ عربی زبان میں ریئلٹی کو حق کہتے ہیں، یعنی ایک کانکریٹ چیز جس کے ثبوت اور دلائل ہوتے ہیں. عقلی طور پر اس کے ثبوت موجود ہوتے ہیں، عقلی طور پر اس کے دلائل ہوتے ہیں، اس کے صحیح ہونے کی دلیلیں ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز حق جو ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ریئل جو ہوتی ہے اس کے اوپر دلائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں 5:30 بج رہے ہیں، فرض کیجیے میں ایسا کہتا ہوں، تو میرے پاس اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. دلیل وہ گھڑیاں ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر بندھی ہوئی ہیں یا موبائل فونز کے اندر موجود ہیں. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ موبائل فون کھول کر اور دیکھ سکتا ہے کہ ہاں جی یہ گھڑی میں جو ہے وہ اتنا ہی ٹائم ہوا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ریئل ہوتی ہے اس کی دلیل موجود ہوتی ہے. اگر میں کہہ دوں کہ نہیں 5:30 نہیں بلکہ 6 بج رہے ہیں، تو میرے پاس اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کوئی دوسری دلیل نہیں ہوگی. میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ ہاں واقعی 6 بج رہے ہیں یا نہیں. میں بہت تلاش کروں گا، بہت ہاتھ پیر ماروں گا، مگر پھر بھی اس کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل سکے گی، کیونکہ وہ ریئل نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی کسی چیز کو کوئی چیز حق ہوتی ہے تو اس کے بے شمار دلائل ہوتے ہیں. موبائل فون میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ریئل ٹائم کلاک سے جو ہے وہ میچ بھی کر سکتے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. جی پی ایس کلاک سے میچ کر سکتے ہیں اس کو. کسی بھی ریئل چیز کی جو حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کے کئی دلائل ہوتے ہیں اور کھلے کھلے دلائل ہوتے ہیں. اس کو عربی زبان میں برہان کہتے ہیں، براہا کہتے ہیں سفید چیز کو جو اندھیرے میں چمکتی ہے. تو برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو ڈارکنیس، جہالت کی ڈارکنیس ہو، اس کے اندر علم کی روشنی کی طرح موجود ہوتی ہے. براہا کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، اور برہان اسی سے نکلا ہے جس کے معنی دلیل کے ہوتے ہیں. تو قرآن حکیم جو ہے وہ مائنڈ سائنسز کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی چیز کی دلیل موجود ہے تو اس چیز کو پکڑو، اس چیز کو نہ پکڑو جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، کیونکہ وہ ریئل نہیں ہے، ایلیوژن پہ بیس کرتی ہے. کوئی چیز ریئل نہ ہو اور انسان ایلیوژن کے اوپر کوئی چیز کو مان لے تو اس کا زندگی اس کو نقصان پہنچے گا. تو ایک بنیادی بات ہے جس کو قرآن حکیم جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہے.
کہ ام اتخذوا من دونی آلہہ، کیا تم ایسی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو جو اصل معبود جو ہے اس سے ہٹ کر ہے. معبود، الہ، جس کی طرف انسان لپکتا ہے، جس کو اپنا بڑا مانتا ہے، جس کو صحیح مانتا ہے، جو اس کی نظر میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے کوئی شے، اس کو الہ کہتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ مختلف الہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو معبود ہیں وہ اپنے دل میں سجا لیتا ہے. جب وہ دل میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ باہر نکل کے کچھ چیزوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں. الہ ہواؤ، ان لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو اپنی خواہشات ہی ہوتی ہے جن کو انسان معبود بنا لیتا ہے. سوچتا ہے یہ جو پیسہ ہے یہی سب کچھ ہوتا ہے، تو انسان اس پیسے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. سوچتا ہے بہت زیادہ کماؤں گا، بہت زیادہ جمع کروں گا، کیونکہ ہر چیز اس سے خریدی جا سکتی ہے. بے شک پیسے سے ہر مادی چیز خریدی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہو سکتی. لیکن کیا پیسے سے انسان اپنی خوشی خرید سکتا ہے؟ کیا پیسے سے انسان اپنے دل کا اطمینان خرید سکتا ہے؟ تو کوئی بھی عقل مند انسان کہے گا کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو ایک illusion ہے جو کہ انسان اپنے دل میں سجا لیتا ہے کہ ہاں جی پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. پھر رات کو اس کو نیند نہیں آتی تو سلیپنگ پلس کھا کے سوتا ہے. اس کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو سوچتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کیوں خراب ہو گئے میرے، اس کے اوپر ہی پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. بچے بولتے ہیں کہ باپ کب مرے گا تو جائیداد تقسیم ہوگی. دوست احباب جو ہے وہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں ایک الہ بنا لیا، ایک معبود بنا لیا کہ پیسہ سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. ایسے بہت سارے بلیفس ہوتے ہیں جو کہ انسان اپنے دل کے اندر سجا لیتا ہے، اس کو اپنا بڑا مان لیتا ہے، اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی ساری زندگی اسی کو، ایک سرمایہ دار انسان جو صرف پیسے کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے. الہ ہے وہ، کیونکہ اس نے بڑا سمجھ لیا، اسی کو بڑا سمجھ لیا. ایسے بہت سارے الہ جو ہے وہ انسان اپنے دل میں سجا لیتا ہے. کسی کی نظر میں اقتدار جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، نہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے. ایسے کتنے سارے تاریخ کے اندر ہم کو مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگ جو ہے وہ اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی نہیں دیکھتے، اپنی ماں کو نہیں دیکھتے، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتے. اقتدار کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی ہیں. اقتدار بڑی چیز ہے، میری دھاک ہونی چاہیے سب پہ، سب کو میری بات ماننی چاہیے. ایک الہ ہے جو انسان اپنے دل میں سجا لیتا ہے. ایسے جتنے بھی الہ ہوتے ہیں جو بھلے اقتدار کے بت ہوں، بھلے دولت کے بت ہوں، بھلے عورت کے بت ہو، عورت کا بت بھی ہوتا ہے. ایک انسان کو جو ہے وہ اپنا کچھ نہیں نظر آتا، اپنی ماں نہیں نظر آ رہی، اپنی بہن نظر نہیں آ رہی، بس وہ عورت نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ اس نے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے. اس کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ سب سے خراب ہو جاتے. دوست نظر نہیں آ رہے، اپنا پڑوسی نظر نہیں آ رہا،
جھگڑ پڑتا ہے اپنے پڑوسیوں سے، اپنی بیوی کے لیے، معمولی باتوں پہ جھگڑتا رہتا ہے، سائیڈ لے لیتا ہے، اپنی بیوی کی سائیڈ لے لیتا ہے، دوسرے سب جو ہیں وہ اس کی نظر میں غیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان الہ بنا لیتا ہے کسی چیز کو۔ جو ریئل اللہ ہے اس سے انسان دور ہو جاتا ہے، ریئلٹی سے، جو کہ خدا جو ہے وہ حق ہے، ریئل ہے، اس سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس قسم کے بہت سارے الہ جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر بنا لیتا ہے، اپنے دل میں سجا لیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسان کو یہیں سے شروع کرتا ہے کہ لا الہ، سب سے پہلے تو اس بات کی نفی کرو کہ کوئی ایلیوژن جو ہے وہ ہم اپنے دل کے اندر نہیں سجائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے ریئلٹی کی بیس پر کریں گے، جس کی کوئی دلیل ہوگی ہمارے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو وہ حق نہیں ہوتا، جس کی کوئی دلیل نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ انسان اپنے کسی بھی عمل کی کوئی دلیل پیش نہ کر سکے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دلیل جو ہے وہ ریئل بیسس کے اوپر، عقلی بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے ہمیشہ۔ خدا کی کائنات کے اندر بہت دلیل موجود ہیں، ہر قدم پہ موجود ہیں۔ انسان جو ہے وہ دلیل پیش کر سکتا ہے کہ ہاں یہ ہے موجود۔ اسی طرح ہر شے جو بھی حق ہوتی ہے اس کی انسان کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس دلیل سے جو کہ کھلی اور واضح ہوتی ہے، برہان کی طرح ہوتی ہے۔ براہا، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا، اندھیری چیز میں سفید کسی چیز کو کہتے ہیں، اندھیرے میں سفید کسی چیز کو کہتے ہیں جو چمکتی ہے، براہا کہتے ہیں اس کو۔ برہان اسی سے کھلی دلیل ہوتی ہے، صاف طور پر انسان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ یہ دلیل کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کوشچن کرتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ سوال کرنے سے گھبراتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں، اپنے آپ سے، کہ کیا واقعی جو میں سوچ رہا ہوں یا جو عقیدہ میں نے بنا لیا ہے کیا واقعی وہ ٹھیک ہے؟ کیا واقعی دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے؟ جب انسان کوشچننگ کرتا ہے اس طرح کی تو پھر اس کو دلائل ملتے ہیں۔ تلاش کرے گا نا، تلاش نہیں کرے گا تو دلیل بھی نہیں ملے گی، پھر جو بھی ہوگا اس کے اوپر انسان اپنا عقیدہ بنا کے جم کے بیٹھ جائے گا۔ کیا واقعی اقتدار سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ اقتدار کہ سب لوگ میری بات مانیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا میں سب کی بات مانتا ہوں؟ نہیں، میں تو سب کی بات نہیں مانتا۔ پھر میں کسی دوسرے سے کیسے توقع کہ وہ لوگ میری بات مانیں گے؟ یہ جب کوشچننگ انسان اپنے اندر کرنے لگتا ہے تو اس کو دلائل ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، سب کو میری بات نہیں ماننی چاہیے، سب کو میرے سامنے ادب سے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کچھ لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو؟ اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیا میری گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، یا اقتدار کے اوپر انسان جم کر بیٹھ جائے تو اس سے گروتھ رکتی ہے؟ کوشچن کرے انسان تو پھر انسان کو دلیل ملتی ہے۔ تو قرآن حکیم یہاں پہ فرما رہا ہے اتخذوا من دونی آلہہ، وہ ان لوگوں نے جو اصل الہ ہے، جو اصل حق ہے، اس کو چھوڑ کے کچھ معبودان باطل کو جو ہے وہ اپنا الہ بنا لیا ہے، کوئی ایسی چیزیں دل میں سجا لی ہیں، ان کو بڑا مان لیا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو،
ہاتو برہانکم، تو دلیل پیش کرو اس کی اگر تم سچے ہو تو۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے قل اے یہودیو قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے قل ہاتو برہانکم، تو ھذا ذکر، یہ جو قرآن حکیم میں جو کچھ بھی ذکر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے، یہ ذکر ہے ھذا ذکر من معیہ، جو کچھ میرے ساتھ ہے، من معیہ، جو کچھ میرے ساتھ ہے، یہ اسی کا بیان ہے جو کچھ میرے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ اس کا بیان ہے۔ وذکر من قبلی، اور اس بات کا بھی ذکر ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز پیش نہیں کی جا رہی ہے، ایسے حق کا ذکر جو ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ایسا حق جو ہے وہ آتا رہا ہے، اس وقت بھی حق جو ہے وہ حق ہی تھا، اور اب جو میرے ساتھ ہے اس وقت وہ بھی حق ہی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم جو ہے وہ ماضی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہو چکی ہیں ان کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ کہانیاں بناتا ہے، قرآن حکیم صرف کہانیاں پیش کرتا ہے، جیسے کہ کافروں کا بیان تھا، وہ کہتے تھے کہ قل ھذا اساطیر الاولین، قرآن حکیم کیا کر رہا ہے، پرانے لوگوں کی کہانیاں بیان کر رہا ہے بس خالی۔ ہاں بے شک، پرانے لوگوں کی کہانیاں ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ دیکھو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، پہلے بھی حق غالب آیا تھا، آج بھی حق غالب آئے گا، پہلے بھی لوگ اپنے دل میں جو ہے وہ الہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی لوگ اپنے دلوں کے اندر الہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی حق جو ہے وہ دلیل کے ساتھ آیا تھا، آج بھی حق جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ ھذا ذکر من معیہ و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ اس طرح سے کوشچننگ کرتے ہی نہیں ہیں اپنی زندگی کے اندر، کسی کو بھی الہ مان لیتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بڑا مان لیتے ہیں، کسی کو بھی صحیح مان لیتے ہیں، کسی کو بھی جو ہے وہ حق مان لیتے ہیں، ریئل مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ ریئل ایکچوئل میں ہوتا نہیں ہے، وہ صرف ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ جب اس کے اوپر کوشچن کیا جائے، جب اس کو انالیسس کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ تو حق نہیں ہے، وہ تو صرف ایک الہ ہے جو ہم نے اپنے دل کے اندر جو ہے وہ سجا کے اور اس کی پرستی شروع کر دی ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ کہہ رہا ہے بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کوشچننگ کرتے ہی نہیں ہیں اپنی لائف کے اندر کہ دلیل تلاش کریں اور اس دلیل سے کسی چیز کو مانیں، دلیل سے کسی چیز کو ریجیکٹ کریں۔ جنگ بدر کے موقع پر جو قرآن حکیم کے اندر آیات نازل ہوئی ہیں اس کے اندر یہی بات کہی گئی ہے کہ ان لوگوں کو کے ساتھ قتال کیا گیا جو دلیل سے پہلے مارے جا چکے تھے، جو اہل مکہ دلیل سے پہلے مارے جا چکے تھے، وہ جنگ بدر کے موقع پر جو ہے وہ مارے گئے، اور جو دلیل سے زندہ تھے وہ دلیل سے زندہ رہے۔ تو دلیل سے کسی چیز کوئی شے جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، اور دلیل سے جو ہے وہ کوئی شے مرتی ہے۔ ان لوگوں کو مارا گیا جو دلیل سے پہلے مارے جا چکے تھے، وہ پہلے ہی مر چکے تھے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ حق پیش کر رہا ہے، ریئلٹی پیش کر رہا ہے، لیکن اکثر لوگ کوشچننگ کرتے نہیں اپنی لائف کے اندر، عقیدے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
عقیدے چھوٹے چھوٹے سے انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان جو ہے وہ عقیدے کے طور پر مان لیتا ہے، یعنی اتخذو پکڑ لیتا ہے اس کے اوپر کوشچن نہیں کرتا کہ کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کو تو الحق بل اکثرهم لا يعلمون، الحق یعنی وہ ریئل نہیں ہے. تو الحق فہم معرضون، وہ صرف اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی حق اپنی جگہ پہ موجود ہے، ریئلٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں وہم اور گمان کے بت بنا کر اس کو پوچھتے رہتے ہیں. تو ایک بہت ہی بنیادی قسم کی آیت ہے جو کہ قرآن حکیم یہاں پر پیش کر رہا ہے، جو کہ ہر انسان کے لیے حق تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. اور جب انسان اگر حق تک نہ پہنچے، دوسری صورت یہ ہے کہ حق تک نہ پہنچے انسان، چلو تم ادھر ہی ہوا ہو جدھر کی. جس طرح گدھے جو ہیں وہ دوسری جگہ، گدھے جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، انسان خود بھی جو ہے وہ گدھوں کی اس دوڑ میں شامل ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی وہ اپنے بلیفس کو کوشچن نہ کرے، کوئی دلیل تلاش نہ کرے، اور گدھے جس طرح دوڑ رہے ہیں اس طرح خود بھی دوڑنا شروع ہو جائے. تو اس صورت میں نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو خود ہمارا ہی ہوگا. نہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ سکے ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی پہنچے تھے، اور نہ ہم کبھی اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں جی.